جو اور انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس کے صدر ہیں، جنہوں نے خود ایک کامیاب اردو ہفتے وار کا جس کا نام اخبار نو تھا، دہلی سے شاندار تجربہ کیا تھا، اور وہ کئی ملکوں میں سفیر رہ چکے ہیں۔ سیاست میں بھی جاری پہچانی ہے۔ وہ محتاط اردو صحافتی سفر اور پروگرام کرائیں گے اور ان لوگوں کو بھی یاد کریں گے جنہیں ہم اردو صحافت کا پہلا شہید کہتے ہیں، جنہیں مولانا محمد باقر دہلوی کہتے ہیں، جنہیں ہم سید محمد خاں کہتے ہیں، جو سید احمد خاں کے بھائی تھے، بڑے بھائی تھے، جنہوں نے سید اخبار نکالا تھا۔ اور اس سے قبل جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مولوی محمد باقر صاحب نے دہلی اردو اخبار لانچ کیا تھا، یہ دہلی سے سب سے پہلے، اور انہیں جس طرح سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، بعض روایت میں یہ ہے کہ انہیں گولی سے اڑا دیا گیا، بعض روایت میں یہ ہے کہ انہیں ہاتھی کے دم میں باندھ کر چاندنی چوک میں گھمایا گیا۔ بہرحال تحقیق کی ضرورت ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا، لیکن صدق ضروری تو یہ ہے کہ اردو صحافت کے اس شہید اعظم کو کے سلسلے میں بھی شکوک و شبہات میں ویسٹرن میڈیا نے ہم لوگ کو ڈال رکھا ہے۔ بعض جگہ یہ تحریر بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ انگریزوں کے جاسوس تھے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ اردو صحافت کے اس شہید اعظم کو پر ہم جاسوسی کا الزام لگائیں۔ اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اردو صحافت نے دہلی سے لے کر سہارنپور میں بھی کہا جاتا ہے کہ 1833 میں اور 1866 میں دو اخبار نکلے، ایک 1857 سے پہلے اور دوسرا 1857 کے بعد۔ اس کا بھی إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ركبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين۔ ابتدائیہ اجلاس کا باضابطہ آغاز ہوتا ہے اور اس اجلاس کے صدر الحاج فیروز محی الدین سیٹھ صاحب رکن اسمبلی بیلگام نارتھ ہیں۔ وہ انشاءاللہ آخر میں اپنا صدارتی خطبہ میں پیش کریں گے۔ اب میں سب سے پہلے یقیناً ایک بڑا کام ہوتا ہے اور نیک کام ہوتا ہے، اس لحاظ سے فیروز سیٹھ صاحب کے لیے ہم سب کی جانب سے دعا ہے کہ اللہ انہیں لمبی حیات ہے، اور جو آل انڈیا اردو ایڈیٹرز کانفرنس کے صدر بھی ہیں، معروف صحافی بھی ہیں، سفارتکار رہ چکے ہیں اور کانگریس کے قومی ترجمان بھی ہیں،
ان کی خودکشی کے لیے ایم فاروق اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کے خودکشی گزارش کرتا ہوں کہ وہاں تصویر لینا یہ اچھی علامت ہے، ایک اچھا رجحان ہے۔ اور صغیر میں 1810 میں ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 1822 میں اردو صحافت کے آغاز کے بعد جس انداز میں یہ سلسلہ آگے بڑھا، کاروان آگے بڑھا، 200 سالہ سفر کی یہ تقریب کی جو چنگاری ہے جو یہاں سے اٹھے گی وہ پورے ملک میں پھیلے گی، اور اردو صحافت اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام محترم حضرات و شرکا، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام جیسا کہ طے تھا، آپ حضرات کو علم تھا کہ 10:30 بجے سے شروع ہوگا، لیکن یہ تاخیر سے شروع ہوا، اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ محترم حضرات، جن میں دور سے تشریف لائے ہیں، جن سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آ کر آج اکٹھا ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی بات کو غور سے سنیں گے اور ایک ہی نہیں، بس جب جب وقفہ ہوگا جو ضروریات پیش آئیں گی اس کے حساب سے جیسا جیسا وقفہ آئے گا انشاءاللہ اپنے وقفے کے مستحق ہیں کرناٹک اردو اکیڈمی بنگلور، جس نے آج اردو صحافت کے 200 سالہ سفر پر قومی سیمینار بلگام میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ توقع ہے کہ بلگام سے نکلی یہ چنگاری کرناٹک کے دوسرے مقامات اور دیگر ریاستوں میں پھیلے گی اور مشعل راہ ثابت ہوگی۔ یہ خبر بھی ملنی شروع ہوئی ہے کہ قومی راجدھانی دہلی اور دیگر ریاستوں میں بعض اردو صحافیوں نے اس جانب سوچنا بھی شروع کر دیا ہے۔ یقیناً یہ سب کریڈٹ کرناٹک اردو اکیڈمی کی چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ چودھری کو جاتا ہے، جنہوں نے ایک تاریخی فیصلہ لے کر ایک اہم قدم اٹھایا۔ یہ بات بڑی اہم اور دلچسپی سے خالی شرکا کے لیے کم نہیں ہوگی کہ بلگام میں اردو صحافت کے 200 سالہ سفر کے موضوع پر قومی سیمینار منعقد کرنے کا خیال کیسے، کس طرح اور کیوں آیا۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے محرک اور ذمہ دار اہل بلگام ہی ہیں، جنہوں نے کرناٹک اردو اکیڈمی کی سرپرستی میں قدم اٹھایا ہے۔ بلگام کرناٹک کا ایک ایسا علاقہ ہے جو بہت بڑے اراضی پر واقع ہے اور جہاں بہت بڑی آبادی رہتی ہے اور جس میں اردو دار طبقہ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جہاں ایک طرف اردو شعر و ادب کو فروغ ملا، وہیں دوسری طرف اردو صحافت میں خوب پنپا۔ بہت سارے اخبار، جوہر گفتار، جوہر صحافت، بلگام سن اور اس طریقے سے بہت سارے اخبارات یہاں سے نکلتے رہے اور نکل رہے ہیں۔ یہاں سے متعدد اخبار و رسائل نکلتے رہے ہیں اور نکل رہے ہیں۔ خود ناچیز بھی جسارت ٹائمز جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، سرزمین بلگام کی اسی کوشش کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس تاریخ صاحب موقع پر کرناٹک اردو اکیڈمی کو یہ بے حد افسوس اور غم ہے کہ اچانک کچھ ایمرجنسی اور مصروفیت کے باعث متعدد اہم شخصیات بے حد چاہنے کے باوجود بھی اس میں شرکت نہیں کر پا رہی ہیں، اور ان سبوں نے یہ معذرت کرتے ہوئے اس قومی سیمینار کو نیک تمنائیں پیش کی ہیں اور کامیابی کی دعائیں کی ہیں۔ اکیڈمی ان سب کی بے حد مشکور ہے۔ اس موقع پر اکیڈمی کی چیئرپرسن محترمہ فوزیہ چودھری صاحبہ، جن کی خواہش اور ایمان پر اس قومی سیمینار کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ السلام علیکم۔
اسٹیج پہ اس دفعہ دلی سے، بنگلور سے، ممبئی سے، حیدرآباد سے، رائچور سے، گوا سے ہمارے شہر میں آنے کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلگام میں اردو کے مانے ہوئے جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹرز ہیں، اس میں سے سواد خان پوری صاحب ہیں، فاروق خان صاحب ہیں، غفور گی والے ہیں، یہ سب اردو کے ہمارے مولانا ہیں۔ اس طرح کے قومی سیمینار کا انعقاد، اور وہ بھی اردو کے موضوع پر اور اردو میڈیا کے موضوع کے اوپر کوئی گفتگو، اور اس میں ہمارے تمام نامی گرامی شخصیات کی شرکت۔ سچی بات یہ ہے کہ اس امتزاج کو، اس کمبینیشن کو میں نے اب تک نہیں سوچا تھا۔ بہرحال یہ دیکھ کر کے خوشی ہو رہی ہے اور مجھے فخر ہے، اور میں منتظمین کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس محفل میں، اس اجلاس میں اور اس سیمینار میں شرکت کرنے کا ایک موقع دیا، اور اسی بہانے بیلگام کو اور قریب سے دیکھنے، سمجھنے، بلکہ آپ لوگوں سے تبادلہ خیال کرنے کا ایک موقع بھی مجھے ملا ہے، ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کے تعلق سے گفتگو اور اردو سے وابستہ مختلف پہلو، جس میں صحافت بھی ایک نہایت ہی اہم پہلو ہے، جیسے کہ ادب ہے، جیسے کہ نشریات ہیں، کتب ہیں، ریسرچ ہے، تحقیق ہے، تعلیمی ادارے ہیں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے لیول سطح تک کی تعلیم ہے۔ تو ان سب کو جوڑنے والی جو کڑی ہے، یا ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لے جانے والی جو کڑی ہے، جو رابطہ ہے، وہ دراصل صحافت ہی ہے، اخبار ہے، میڈیا ہے۔ تو اس حیثیت سے اور اس عنوان سے صحافت کے اوپر گفتگو ہونا، اس کی چاہے تاریخ ہو، اس کا چاہے حال ہو، یا چاہے اس کے مستقبل کے تعلق سے گفتگو ہو، چنوتیوں کی شکل میں، مواقع کی شکل میں، اور میڈیا اور اردو میڈیا خاص طور سے اس کو درپیش مستقبل کے کیسے حالات ہیں، ان کے اوپر کوئی تبادلہ خیال اور غور و فکر اگر ہوتا ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے، بلکہ خود نجی طور پر میرے لیے بھی، اور صحافت سے وابستہ مختلف افراد اور شخصیات کے لیے بھی شاید یہ کچھ رہنما خطوط ہمیں دے جائے۔ امید ہے کہ آنے والی گھڑیوں میں مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے ملے گا، اور آپ لوگوں سے مزید انفرادی سطح پر اور دیگر سطح پر گفتگو کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمت کی داد دیتا ہوں کہ تن تنہا انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، ان کے جو ساتھیوں نے اس میں مدد کی ان کا بھی میں بہت بہت بطور وسیع پیمانے پہ کرناٹک کے دوسرے شہروں میں بھی ہوں، کرناٹک اردو اکیڈمی اس سلسلے میں پہل کرے، اور ہم جو ہے اس قسم کی محفلوں سے جو ہے اس طرح فیضیاب ہو سکتے ہیں، جتنا زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں اتنے فیضیاب ہوں۔ شکریہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے خالد ملا صاحب کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، اور انہوں نے ہمارا اشتیاق بڑھا دیا ہے اور ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ جب پیپرز پڑھے جائیں گے تو اس وقت ہم صدر محترم اور اس مجلس کے حاضرین محفل، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے یہاں آ کر کے کہ بیلگام کا نام ہم نے سنا تھا، لیکن اتنے اردو کے چاہنے والے اتنے لوگ یہاں موجود ہوں گے اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے اس پروگرام میں شریک ہو کر کے، اور اس کے افتتاحی اجلاس میں شامل ہونے کا جو ہمیں موقع ملا ہے،
اس کے لیے میں چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ چودھری اور جناب اشفاق صدیقی صاحب جو اس کے رہنما اور کنوینر ہیں، ان کا میں تحت میڈیا کے 200 سالہ سفر پہ یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بہت ہی انوکھا موضوع ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس ٹاپک پر اس سے پہلے سیمینار کا انعقاد نہیں ہوا ہے۔ چونکہ میں خود ایک خاتون ہوں اور مختلف اخبارات اور رسائل میں وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت لکھتی رہتی ہوں، اس لیے میں اردو میڈیا میں عورتوں کی صورتحال میں چند الفاظ کہنا چاہتی ہوں۔ اس بات سے سبھی لوگ واقف ہیں کہ معاشرے میں مرد و زن میں خواتین کو ہاف کہا جاتا ہے، نصف کہا جاتا ہے، یعنی آدھی اہمیت اگر مرد کی ہے تو آدھی خاتون کی ہے، لیکن حقیقتاً ایسا ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہے۔ اس طریقے سے مطلب دیکھا نہیں جاتا ہے عورتوں کو۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ معاشرے کی تعمیر اور زندگی کے دور میں خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ مختلف شعبۂ حیات میں خواتین نے اہم کردار ہمیشہ ادا کیا ہے۔ یہ بات کس سے چھپی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کا کیا رول رہا ہے ان کی زندگی میں یا پھر دین کو آگے بڑھانے میں۔ خاص طور سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سرگرم رول رہا ہے احادیث کو پرزرو کرنے میں، اور بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو شروعات سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کا کیا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا۔ جہاں تک اردو صحافت کا سوال ہے، 19ویں صدی کے اواخر میں خواتین کا خصوصی اخبار النساء نکالا گیا تھا، جو کہ اردو صحافت میں خواتین کا پہلا اخبار مانا جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک خواتین کے اخبار و رسائل کا سلسلہ کسی نہ کسی حد تک چل رہا ہے، لیکن سال رفع میں غزالہ صدیقی نے دہلی سے ایک ماہنامہ نکالا، خواتین کی دنیا اس کا نام ہے، جو میرے خیال سے لیٹسٹ ابھی کا خواتین سے متعلق رسالہ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر سے لے کر 21ویں صدی کے اوائل تک خواتین کے مختلف رسائل نکلتے رہے ہیں، جس میں نسیم انہموی کا حریم، شمع گروپ کا بانو، نائل خیرآبادی کا حجاب، ابوالسلیم عبدالحی کا بطول، اس کے علاوہ پاکیزہ آنچل، مشرقی آنچل، مہکتا آنچل، اس طرح کے بہت سارے ڈائجسٹ بھی اردو میں نکلتے رہے ہیں اور خواتین نے اس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ جیسے متعدد جرائد نکلے ہیں اور انہوں نے اردو صحافت میں خواتین کے متعلق دلچسپی اور سرگرمیوں کو بھی بڑھایا ہے۔ علاوہ ازیں مین اسٹریم میڈیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اردو صحافت میں 20ویں صدی کے اواخر میں اور 21ویں صدی کے اوائل میں خواتین ایڈیٹر سے لے کر کے اسسٹنٹ ایڈیٹر، رپورٹر، ہر میدان میں عورتیں دکھائی دیتی ہیں اور بہت ہی متحرک ہے، جو کہ اردو صحافت کے لیے یقیناً ایک خوشائن بات ہے۔ یہاں خاص طور سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ علی گڑھ سے ایک رسالہ نکلتا ہے جس کا نام ہے بزم ادب، اس کے ایڈیٹر راشدہ خلیل ہیں۔ تو اس رسالے کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں پیش کی جانے والی ساری نگارشات خواتین ہی کے ذریعے لکھی جاتی ہے اور اس کو مکمل طور پر خواتین کے لیے خواتین کے ذریعے نکالا ہوا رسالہ ہم کر سکتے ہیں، جو جس کی نظیر نہیں ملتی ہے عام طور سے۔ لیکن اردو صحافت میں اس طرف جو اور بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو صحافت کو کہ اس میدان میں عورتوں کو اپنے شعار کو اور اپنی تہذیب کو اور اپنی تمدن کو ملحوظ رکھ کر اردو صحافت میں یا اردو ادب کے میدان میں بڑھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی اس میں لوگ اپنی ایک جو حدود ہے اس کی پابندی کو نہیں قائم رکھ پاتے ہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ انگریزی زبانوں کے اخبارات اور رسائل کی طرح اردو کے اخبار اور رسائل میں بھی خواتین محض تفریح اور انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے، جو کہ آج کے دور میں اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھتی ہیں خواتین۔ میں سب کی بات نہیں کرتی ہوں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اچھے خاصی تعداد ایسی عورتوں کی ہے جو اس چیز کو ملحوظ نہیں رکھتی ہیں کہ ہمارے حدود کیا ہیں۔ تاریخی سفر میں اب آگے بڑھے گی اور اردو صحافت کو چار لگانے میں ان کا رول کسی سے کم نہیں ہوگا اور یہیں سے پھر شمع نکلے گی اور آپ کو پوری دنیا میں اردو دنیا میں پھیل جائے گی انشاءاللہ۔
اب میں سید تنویر احمد صاحب کرناٹکا مسلم کے ایڈیٹر، وہ یہاں آ کر اور جناب اشفاق صدیقی صاحب کے حوالے سے ہمیں ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میڈیا کے تعلق سے ایک مشہور مفکر جو جاپان کا کنسلٹنٹ بھی تھا، 10 سال میں ایک کتاب لکھتا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف مل کر لکھتے ہیں، جس کا نام ہے ایلوین ٹافلر۔ اس نے کہا تھا کہ whoever controls the media, he rules the world۔ جو میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ آج دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آج جنگیں میدان میں نہیں لڑی جا رہی ہیں، بلکہ جنگیں اخبار کے صفحات پر یا ٹی وی کے اسکرین پر یا انٹرنیٹ پر لڑی جا رہی ہیں۔ آج ایک طرف میڈیا بڑی ترقی کر گیا ہے اور دوسری طرف ہمارا اردو میڈیا ابھی کاغذ کے دور میں ہی ہے، پتھر کے دور سے کاغذ کے دور میں اور کاغذ کے دور میں آ کر رکا ہوا ہے۔ آج ہم یہاں جمع ہیں کہ ہم میڈیا کی اہمیت کو بھی جانیں اور میڈیا کی اہمیت کو جان کر ہم اپنی ریسپانسبلٹیز کو بھی جانیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اردو اکیڈمی نے یہ سیمینار بلایا، منعقد کیا، اشفاق صاحب کی دعوت پر آ گئے اور اچھی باتیں ہم نے سنی اور یہاں سے نکل گئے، بلکہ میں آپ سے یہ اپیل کروں گا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ میڈیا کے حوالے سے میری اور آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اخبار کو پڑھ کر، میڈیا کو سن کر سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آج میڈیا اتنی اونچائی پر جا چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بڑے جو نیوز چینلز ہیں، CNN، BBC، فاکس وغیرہ وغیرہ، ان نیوز چینلز کے نیوز پیش کرنے والے نیوز کاسٹر جو نیوز پڑھتے ہیں، ان کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس لفظ کا استعمال کریں، کس انداز میں بات کریں۔ آج نیوز پڑھتے وقت نفسیات کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ نیوز ترتیب دیتے وقت ایک ایک لفظ کو سوچ سمجھ کر لکھا جاتا ہے۔ ایک مشہور جو تھنکر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، نوم چومسکی لکھتے ہیں کہ کس طرح ایک انٹرویو لیتے ہوئے اپنی بات کو بناتا ہے اور بات کو بگاڑتا ہے۔ نوم چومسکی ہی کہتے ہیں کہ آج اخبارات مینوفیکچرنگ آف کنسنٹ میں مبتلا ہے۔ ایک چیز کو بنانے کے لیے وہ ویسا ہی ہوا۔ تنویر صاحب نے نوم چومسکی کا حوالہ دیا۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے خاص طور پر۔ نوم چومسکی وہ شخص ہے جو امریکہ کی سربت کے زمانہ نظام والے ملک میں شاید اکیلا شخص ہے جس کی آواز میں اتنا وزن ہے کہ پوری دنیا میں محسوس کیا جاتا ہے اور وہ کوٹ کیا جاتا ہے جب وہ ایک شخص اپنے گہرے فکر کے اور نظریے کی بنیاد پر پورے امریکہ کے لیے ایک مشکل بنا ہوا ہے اور دنیا کے لیے ایک رہنما پیش کرتا ہے۔ تو یقیناً ہم لوگ اردو صحافت کے ذریعے ہندوستان میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اب میں حامد اکمل صاحب جو ہمارے بزرگ مصنف، صحافی اور ایک اہم شخصیت ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ اردو صحافت کے 200 سالہ سفر کے زیر عنوان قومی سطح کا ایک پہلا سیمینار ہے جو بیلگام جیسے تاریخی شہر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے زیادہ فخر و مباحت کی بات یہ ہے کہ قائد صحافت
मीम अफजल साहब इस जलसे में अपना कलीदी खुतबा पेश करने वाले हैं। बारूजुहात के सबब ड्रग्स वगैरह की कुछ मजबूरियों कि लोगों ने करीब के उस जमाने में मोबाइल नहीं था, करीब के फोन से खबर कर करके राहगीरों को, दूसरे लोगों को जब इतना मिली तो पूरा इस्तेमाल का भर गया। नीचे की बेशतर कुर्सियां भरी हुई हैं। मैं जानता हूँ कि आप आम आदमी नहीं हैं, आप क्रीम ऑफ द सोसाइटी हैं, आप क्रीम ऑफ बेलगाम हैं। आपकी बात एक आदमी तक पहुंचने का मतलब है 1000 आदमी तक जाएगी, उन पर असर रखेगी। लेकिन ऊपर की कुर्सियां बहुत ही खाली हैं। ऐसी नसीहत आमेज बातें, चंद ऐसी बातें हमारे सामने पेश करें जो हमारे लिए रहनुमा उसूल का काम करती हो। और इनका भी पेपर उलमा के किरदार पर कि उर्दू साहब ने उलमा में क्या काम अंजाम दिया है, इतना जबरदस्त पेपर है। आप उसे सुनेंगे बिजनेस सेशन या टेक्निकल सेशन में दोहर के बाद तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आइए सवाल अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने जिस सफ़र का आगाज़ किया है वो सफ़र अब इंशाअल्लाह यहाँ नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे मुल्क में जाएगा और यहाँ से जो पैगाम उठेगा वो पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जाएगा। मैं इसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये इफ्तिताही इजलास है, इसमें ज़ाहिर है ज़्यादा कुछ गुफ्तगू करने का मौका नहीं है। अभी हमारे दो बहुत ही अहम स्पीकर तशरीफ फरमा है, मीम अफजल साहब और हमारे MLA साहब। उन दोनों हजरात को हमें सुनना है। मैं क्योंकि इनका हुक्म था इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। उर्दू सहाफ़त का ये 200 साला सफ़र ये बहुत ही अजीम है, बहुत ही उलुल अज़्म है, नसीहत आमोज़ भी है। इसी के साथ साथ कुछ मायूसकुन मामलात भी हैं, कुछ मायूसकुन बातें भी हैं जिनकी तरफ इशारा हमारे सैयद तनवीर अहमद साहब ने किया था। उनकी बातों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। और हामिद अकबर साहब ने जिन मसाइल को उठाया है वो मसाइल बेहद अहम हैं, बेहद संगीन हैं। उन मसाइल पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जिंदगी में कमाल दिखाया है, कमाल करके दिखाया है। उस शख्स ने करीम होटल में भी वो शख्स ने वहाँ से अपनी शुरुआत की और वहाँ उन्होंने जिस अंदाज में बात अहम शख्सियात का इंटरव्यू लिया और फिर वो आगे बढ़ते हैं, नई दुनिया से अपना अखबार निकालते हैं। फिर उसके बाद से वो जिस तरह से राज्यसभा के मेंबर नामजद होते हैं और उसके बाद फिर 4 मुल्कों की सिफारतकारी भी करते हैं और फिर ऑल इंडिया उर्दू एडिटर कॉन्फ्रेंस की सदारत भी फरमा रहे हैं। और इस वक्त यकीनन जब कांग्रेस को फिर से सियासत को रुख देने में मुसलमानों के एंगल से, मायफीज के एंगल से उर्दू सहाफ़त ने क्या किरदार अदा किया है और क्या किरदार और मजीद वो अदा कर सकती है, इस सिलसिले में इनसे बेहतर कोई शख्सियत नहीं हो सकती है। तो आइए मीम अफजल साहब आप अपने गोल्डन वर्ड से हमारी रहनुमाई फरमाइए। आने वाले सेशन की एक सदारत आप करेंगे दोहर के बाद, वो भी यकीनन काफ़ी आपको बसीरत अफरोज होगा। मीम अफजल साहब। इस तारीखी शहर के आदिल अजीज MLA जिनका ताल्लुक मेरी ही पार्टी से है, हाजी फिरोज मुद्दीन साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे दूसरे मेहमान जिसमें जनाब आसिफ राजू साहब सेठ जो ज़िला बलगाम शहर के कांग्रेस पार्टी के और आज के कन्वीनर मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी साहब जो कर्नाटक उर्दू अकेडमी के बहुत ही अहम और फाल रुकन हैं और जिसका मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है। हामिद अकबर साहब से शहर में कामयाब से मिला। आसिफ भाई कह रहे थे ऊपर की सीटें खाली है। आजकल जो उर्दू के जलसे होते हैं दिल्ली के अंदर, आगे की दो रो भरती है बस, पीछे कोई नहीं होता है। मैं बातें जरा साफ करने का आदमी हूँ, तो मुझे खुशी है
कि इतवार का दिन, वैसे हमारा मुसलमानों का जो दिन है वो आमतौर पर दोपहर के बाद शुरू होता है हर शहर में। जब दूसरे लोग कमा के निकल जाते हैं, कारोबार कर चुके होते हैं, तब हम आंखें मलते हुए अपनी दुकान में दाखिल होते हैं। और ये बदकिस्मती है कि जिस वल्लभ ने सिखाया सुबह फजर की नमाज पढ़ो, वहां नमाज पढ़कर फिर सो जाते हैं लोग और 11 बजे सोकर उठते हैं। नौजवान सारी रात कंप्यूटर पर लगा रहता है, मोबाइल पर लगा रहता है। माँ बाप सुबह उठाते रहते हैं, अगर नौकरी करता है तो चला जाता है, वो कारोबारी है तो 11-12 बजे से पहले सोकर नहीं उठता। ये मुसलमानों की बदहाली की एक बहुत बड़ी वजह है, किसी ने इस पर गौर नहीं किया। और उर्दू सहाफत को भी चाहिए कि इस पर लिखे कि जब तक तुम्हारा बच्चा सुबह उठकर सोकर नहीं उठेगा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। छोटी छोटी चीजों में जिंदगी की तहरीक होती है, आगे बढ़ने का एक सबक होता है। इनमें मैं स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई मैंने नहीं छोड़ी। मेरे वालिद कहते थे कि पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं, तुम्हें नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि इस देश में मुसलमान को नौकरी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी को नौकरी समझते थे, और जो वैसी नौकरी करोगे वो इतनी कम होगी, इससे बेहतर है कि तुम दस्तकार बन जाओ, कोई अच्छा काम सीख लो, कुछ अच्छे पैसे कमा लोगे। लेकिन मेरी वालदा कहती थी कि नहीं, तुम स्कूल जाओ। ये जो हमारी बहन ने शिकायत की वो बड़ी सही थी। माँ की पहली गोद, बच्चे की पहली क्लास में माँ की गोद में लगती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो बच्चा जाहिल हो ही नहीं सकता। अगर बाप पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उनका बेटा हो सकता है लीम अफजल बन जाएगा। लेकिन अगर माँ तालीम याफ्ता है तो उसका बच्चा कभी भी जाहिल नहीं हो सकता, वो तालीम याफ्ता होगा ही होगा। इसलिए लड़कों से ज्यादा लड़कियों की तालीम की जरूरत है, और इस्लाम ने इसकी तलकीन भी की है। स्कूल में पढ़ता था तो 9th क्लास में एक मजमून लिखा जो स्कूल की मैगजीन में छप गया, वहां से मुझे तहरीक मिली। उसके बाद मैंने जब BA फाइनल ईयर किया, तब तक मैं प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम करता था। 6 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद मैंने B.Ed किया, उसके बाद MA किया। लेकिन बहुत ही नामसाइल हालात में, जिनका जिक्र मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, जाहिर है जहां से शुरू किया आप समझ ही रहे होंगे, तो मैं सहाफत से थोड़ा बहुत वाबस्ता था। या मेरे दोस्त जो सुहेल अंजुम बैठे 15 किताबें लिख चुके हैं, इनको भी यही बीमारी लगी जो मुझे थी अपने यंग एज में। इनके घर में पढ़ने लिखने का माहौल था, लेकिन ये अखबारात में रिपोर्ट्स भेजा करते थे, मेरे पास में भेजते थे। फिर एक बार दिल्ली आए और मुझसे कहा कि मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हमारे अखबार में आप काम करना शुरू कर दिए, और ये बस दिल्ली के हो रहे हैं, आप दिल्ली रह रहे हैं बाकायदगी। और माशाल्लाह वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हैं, कौमी आवाज में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। और ये बहुत ही कोरोना साथी है आज उर्दू में, जिनकी नजर गहराई के साथ हर चीज पर, जब इनका आप मजमून पढ़ेंगे सुनेंगे तब आपको इसका एहसास होगा। 1982 में 77 में कुछ साल में स्कूल टीचर रहा और साथ में सहाफत करता था। लेकिन 82 में एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने सोच लिया कि अब मुझे जो कुछ भी करना है सिर्फ सहाफत में करना है, और मैंने स्कूल की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। और 400 रुपए मेरी जेब में थे, और 400 रुपए से मैंने अखबार नौ का इजरा किया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिखने में खूबी थी या मेरे समझाने में खूबी थी। वो अखबार 3 साल में इतना बड़ा उसका सर्कुलेशन हो गया कि यानी इतने कम अरसे में कोई अखबार 70,000 80,000 छपा, और ये मिसाल थी अपने आप में। मैंने उससे पैसे भी बहुत कमाए। हम लोग स्टार पर डिपेंड नहीं करते, उर्दू अखबार वाले अपनी सेल पर डिपेंड करते हैं। क्यों जमाना था, आप नहीं कर सकते ऐसा, अब हालात बदल गए हैं, तो आप करना चाहिए। मौलाना आजाद भी उर्दू सहाफत से ही आगे बढ़े और मौलाना आजाद बने।
جنگ آزادی کے عظیم سپاہی تھے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اردو صحافت سے سیاست میں آئے, اور میں تو شاید پارلیمنٹ میں دوسرا ممبر تھا جو آپ بھی الہ آبادی صاحب جو رامپور کے ایک اخبار قومی جنگ کے ایڈیٹر تھے, ان کو اندرا جی نے راجیہ سبھا میں بنایا تھا, اور اس کے بعد دوسرا صحافی میں بنا تھا. اب تو ماشاءاللہ کافی لوگ بن چکے ہیں, آزاد ہند کے ایڈیٹر بن چکے ہیں, شاہد صدیقی صاحب بن چکے ہیں, اور ابھی بھی وسیم الحق صاحب کے بیٹے ندیم الحق. وہ زبان جو اس ملک کی میجورٹی کمیونٹی یعنی ہندو بھائیوں کی سبھیتا, ان کے کلچر, ان کے ریلیجن کی زبان ہے, یعنی سنسکرت زبان, جس میں رامائن, مہابھارت اور گیتا لکھی گئی. اس زبان کے 7 پرچوں کو انگریزی کے 5,82,00,000 کے مقابلے میں 803 روپے کے اشتہار دیے ایک سال کے اندر. ایک مہینے میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک سال میں. یعنی ایک پیریوڈیکل کے سے 100 روپے 125 روپے آئے. تو میں نے کہا کہ اردو کی تلاشی لینے نکلا تھا, اردو کی آواز اٹھانے نکلا تھا, لیکن جس دیش میں سسٹم نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا, وہ اپنی بہنوں کو کیا چھوڑے گی؟ آپ نے تو ماں کو مار دیا. اردو تو بہت بعد میں آئے گی, کنڑ تو بہت بعد میں آئے گی, ملیالم تو بہت بعد میں آئے گی, پنجابی بہت بعد میں آئے گی. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے انگریزی ہیوز کی زبان ہے, اور باقی زبانیں ہیو ناٹ کی زبان ہے. یہ انگریزی کی نیوز سن کر کے اور انگریزی کے تبصرے سن کر کے اپنی رائے بناتے ہیں. یہاں انگریزی والے کوئی بیٹھے ہو تو برا نہ مانے, میں صرف آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ان حالات میں اردو صحافت کیا ہندوستان کی کوئی بھی صحافت کس طرح سروائیو کر رہی تھی, اور اس کے بعد جب میں نے تقریر کی تو 14 یا 15 ممبران پارلیمنٹ نے مجھ کو ایسوسیٹ کیا, اور جب میں نے سنسکرت کی آواز اٹھائی تو پنڈت رتناکر پانڈے جو دلی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے سنسکرت کے, اور وہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی تھے, انہوں نے کہا کہ سنسکرت کی آواز بھیم افضل نے اٹھائی, میں ان کو سلام کرتا ہوں, اور اب میں اردو کی آواز اٹھایا کروں گا, اور وہ اٹھاتے رہے بعد میں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو اس ملک کے سسٹم کو دیکھ کر اس کے حساب سے بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال تو میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. جب آپ نے ہمیں بلایا تھا تو میں سوچا تھا کہ بلگام میں کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, لیکن آپ نے جتنی محنت کر کے یہ آرگنائز کیا ہے, میں آپ کو دعوت سے کہتا ہوں. یہ جو آپ جلسہ دیکھ رہے ہیں, اتنے سارے لوگ جمع ہیں, ہم تو آئے ہوائی جہاز سے آئے, گاڑی میں بیٹھے, یہاں آ گئے, کمرے میں ٹھہر گئے, ایک تقریر کی, چلے گئے. ہم وہ لوگ چھپ جائیں گے. کچھ لوگ اس طرح کے کاموں میں چھپ جاتے ہیں, کچھ لوگ چھپ جاتے ہیں. تو چھپے ہوئے لوگوں کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس پورے فنکشن کے اندر جو چھپے ہوئے لوگ ہیں, جنہوں نے صحیح معنوں میں دوڑ بھاگ کی ہے, لوگوں کو لانا, سمجھانا, بلانا, یہ انتظام, پھول ذرا منگا کے تو دیکھیے آپ, میں تو بہت جلد سے کیے ہیں. پھول منگانے میں بھی آدمی کی حالت خراب ہو جاتی ہے. جس کو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ غائب ہو جاتا ہے, پھر دوسرے کسی آدمی کو بھیجا جاتا ہے. ایک صاحب سے کہا جا کر کے آپ مہمانوں کو لے کر اردو صحافت کا تھوڑا سا موازنہ کیا. اس سلسلے میں اردو صحافت کی 2 خدمات کو چند 2-3 لائن میں بیان کرنا چاہتا ہوں. 1857 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ غزل کی وہ جنگ شروع ہوئی جسے جنگ اولی کہا جاتا ہے. آزادی کی وہ قطعی نہیں آگے بڑھ سکتی تھی اگر اردو صحافت نے وہ رول, تاریخی رول ادا نہ کیا ہوتا. دوسری طرف جیسا کہ گجرات میں جب واقعہ ہوا 2002 میں, تو اس وقت بھی اردو صحافت نے وہاں کی کچھ علاقائی صحافت کے ساتھ جو رول ادا کیا, مثبت رول, وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. تیسری طرف 1920 کی دہائی کے اوائل میں ہم نے دیکھا
जमत उलमा हिंद का एक अखबार था जिसका नाम अल जमीयत था। 1920 की दहाई के अवाइल में उस अखबार में एक मजमून 30 किस्तों में शाये होता है। वो मजमून इस्लाम के जिहाद के तस्वुर पर था। हमारा सब तमन्नी है कि वो शख्स है जिसके बारे में जो मैंने यहाँ कल से आज तक सुना है वो ये है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर का एक हिस्सा याद आता है, वो ये है कि जुदा हो दीन सियासत में रह जाती है चंगेजी। इन्होंने सियासत में दाखिल होकर जिस तरह चंगेजियत को दूर करने की कोशिश की है, बेईमानी को खत्म करने की कोशिश की है, बदलवानी को से हट करके ईमानदारी और खुलूस के साथ सियासत करने की बेलगाम में कोशिश की है, नॉर्थ बेलगाम में, मैं समझता हूँ ये उन्हीं का हादसा है। और इनका वो खानदान है जो तारुफ का मोहताज नहीं है, मुझे बताया गया यहाँ। और ये दोनों भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं वो यकीनन हम सब की तारीफ के मुस्तहक हैं। तो अब मैं फिरोज सेठ साहब, फिरोज नूरुद्दीन सेठ साहब से मेरी मुराद है इन तमाम बातों की, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए और हम सबकी हिम्मत बनाएं, हम सबको नसीहत दें कि वो किस तरह से उन्होंने सियासत के ज़रिए, ईमानदार सियासत के ज़रिए बेलगाम को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ाया है, और उर्दू सहाफ़त का वो रोल क्या ले रहे हैं, और वो उर्दू सहाफ़त को मज़ीद आगे बढ़ाने में वो क्या अज़्म रखते हैं। क्योंकि उर्दू सहाफ़त जो अब 205 साल पूरी कर चुकी है, उसे और बढ़ना है, वो फिर 300 साल तक जाएगी या 1000 साल तक जाएगी। और इसमें यकीनन हम इनके दावे दर में सुने जो भी इन्होंने इस प्रोग्राम को करने में जो मदद की है वो मदद और आगे बढ़ेगी। और यकीनन यहाँ से एक ऐसा बाप निकलेगा जो कौमी आवाज़ 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से शुरू किया था, वो अखबार बंद हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके कांग्रेस की तो बेलगाम ही थी कि कौमी आवाज़ तो नहीं निकल जाए, इस सिलसिले में कोई पहल क्यों नहीं हो। क्योंकि मैं स्टेज पे हाजिर सभी, न सिर्फ स्टेज पे बल्कि सामने भी सभी मशहूर हस्तियां अपने अपने फील्ड में जाने हुए पहचाने हुए। मैंने कन्वीनर साहब से कहा था कि मेहरबानी करके मुझे सदर मत बनाइएगा, बड़ा पेनफुल जॉब है, मुश्किल काम है, क्योंकि आप जो जो कहना चाहते हो 3 घंटे बाकी सब कह देते हैं और फिर सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या कहूँ, ये सब मेरी बातें तो इन्होंने कह दी है और टर्न तो लास्ट में ही आता है। उससे ज्यादा मुश्किल हमेशा मैंने देखा है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना रहता ही नहीं, सभी बड़े बड़े कह चुके हो, तो फिर हम सब्जेक्ट छोड़ के कहीं गलतियां करने लग जाए। उर्दू सहाफत के 200 सालाना जलसे की आप सबको मुबारक देते हुए यही कहूँगा कि पिछले जो 200 साल थे उससे बहुत ही अच्छे अगले 200 साल बने। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं फारूक हन्नान साहब, जो उर्दू सहाफत को बेलगाम और डिस्ट्रिक्ट में जिंदा रखा है बड़ी मुश्किल से। हम हमेशा उनको कहते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि बहुत से मुसलमान मिल बैठ के बांट के कोई अगर चीज इस्तेमाल करते हैं तो आपका न्यूज़पेपर है, एक बिकता है और 100 पढ़ते हैं इज्तिमाई तौर पर, और यही उनके सक्सेस या फेलियर का एक बड़ा सक्सेस या फेलियर की बड़ी वजह है। उर्दू जुबान
मुसलमान, ये अलग नहीं है। कहने को तो हम नेशनल लैंग्वेज है, और नेशनल लैंग्वेज जो ये एक जुबान है जो एक ही कौम उसको संभालने की कोशिश कर रही है। जिसे परसिक्यूट किया जाता है, जिसे नाइंसाफी सहना पड़ती है, जिसे कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं 1947 के बाद, तो जो कौम को न मिली तो उसके जुबान को कहां से मिलेगी। इस्तेमाल किया गया है हमको और हमारे जुबान को, हमारे जज्बात को, हमारे तौर तरीकों को बड़ी बेरहमी से यूज किया गया है हम सब। अब जाके जब नए क्रॉप सियासत में आएंगे और ये पुराने जख्म देखेंगे, उसके वजह देखें, तो उसका इलाज भी ढूंढेंगे। हर चीज को बदलते बदलते थोड़ा वक्त लगता है। जैसे उर्दू जर्नलिज्म के प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम एक बिजनेसमैन के हैसियत से अगर मैं बात करूं आपसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, दिस इज प्लेन टॉकिंग, कि हमारे उर्दू जर्नलिस्ट भाई चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो चाहे प्रिंट मीडिया के हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो है उन्हें सक्सेसफुल ऊंची जगह पे पहुंचने से बार बार रोका करती है। वरना टैलेंट की कोई कमी नहीं, लीडरशिप की कमी है, और पेइंग लीडरशिप की और व्यूअरशिप की कमी है। गवर्नमेंट सपोर्ट जो दूसरों को मिलता है, जैसे हमारे लीडर मीम अफजल साहब ने कहा, ये तो सिर्फ न्यूज़पेपर और एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, ये हर फील्ड में हमारे साथ नाइंसाफी होती है, चाहे सरकार के अंदर, सरकार के टैलेंट रिलेटेड बहुत कम होता है, क्योंकि आजकल जैसे आपने देखा है मेरिट शीट्स कम होती है, पेमेंट शीट्स ज्यादा होती है। ढूंढना, इसके सॉल्यूशंस ढूंढना कि कहाँ हम कमजोर हैं और क्यों कमजोर हैं। मैं सोच रहा था कल से, जब से 2 दिन से 4 दिन से इस सब्जेक्ट पे मुझे बात करना है, और क्या हालात है। आनंद साहब तो रोज मुलाकात होती है, एक हमारे बुखारी साहब है, बेलगाम मुस्लिम चलाने की कोशिश करते हैं यहाँ बेलगाम। हमारी टारगेटेड रीडरशिप पुअर है, गरीब, और उर्दू जुबान सीखना, सिखाना और बचाना और संभाल के रखना ये गरीबों की जिम्मेदारी बन गई है। गरीब मुसलमान, अब इससे जब हम बाहर निकलेंगे सक्सेसफुल, मैं कर्नाटक और साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र कुछ हद तक, यूपी में शायद अलग हो, मैं नहीं जानता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे काफी है। समद खानापुरी साहब बैठे हैं, हमारे पुराने बहुत ही रिस्पेक्टेड काबिल तारीफ हमारे टीचर हुआ करते थे स्कूल के। हम इनसे हमेशा पूछते हैं कि भाई उर्दू जुबान इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके पास बेलगाम शहर में, मैंने खुद करीब 100 कमरे बांधे उर्दू स्कूल पिछले 6-7 साल, लेकिन उर्दू जुबान, उर्दू तमीज, तहजीब, कल्चर, वे ऑफ लाइफ आपको बेलगाम शहर के रोड पे नहीं दिखी। ये हमेशा हमारा उनके साथ आर्गुमेंट होता है कि बच्चे तो पढ़ के निकलते हैं, उर्दू जुबान को इस्तेमाल करते हैं, ऐसी उर्दू जुबान जो हमें न समझ में आए, अक्सर समझ में नहीं आती, उर्दू पढ़े लिखे तो है। फिर उनको पूछते हैं कि भाई थोड़ा ऑर्डिनरी हल्का सा ट्रांसलेट करके हमें बताइए, लेकिन ऐसी जगह बेलगाम शहर में पढ़ते हैं क्योंकि टीचर भी उर्दू बात नहीं, वहाँ थोड़ी हिंदी, मराठी, लोकल जो भी इवॉल्व हुई है वही जुबान चलती है बेलगाम।
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اردو زبان پر فخر نہیں کرتے چاہیں. When you are proud of something, then you create and try to nourish it, nurture it. اب بھی دیر نہیں ہوئی، بہت سے لوگ اس کام میں لگے ہیں. یقین مانیے ہم الگ لینگویج کے اسٹوڈنٹ، لیکن جتنی میٹھی کوئی غزل یا شاعری لگتی ہے، نہ سمجھنے کے باوجود، سمجھانے کے بعد، 2-3 بار سننے کے بعد، اتنا مزہ کوئی اور لینگویج میں ہے نہیں. ایک ہی اس میں پرابلم ہے کہ ہم نے کوئی دکان پہ اردو زبان میں دکان کا نام ایڈریس پڑھا ہی نہیں آج تک. اپنے محلوں میں بھی یہ جرنلسٹ کے لیے ایک چیلنج ہے شاید کہ بھائی آپ اس کو ایکسپلور کیجیے کہ گڑگاؤں سٹی میں اردو محلے یا ہمارے اپنے محلے، قومی محلے، یہاں پر عطر کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں. ہمارے ارشد مومن صاحب شاید بیٹھے ہیں وہاں بھنڈی بازار میں بڑی دکان ہے. کہیں پر بھی یا اگر ہے تو 1000 میں 1-2 ہے. بورڈ کوئی نیم بورڈ دکان کا، بزنس کا اردو میں لکھا ہوا ہمیں کبھی نہیں دیکھا. تو ہم یہ مان چکے ہیں کہ ہمارا کسٹمر وہ نہیں ہو سکتا ہے جو اردو جانتا ہے. ہمارا کسٹمر کوئی اور ہے، یا اردو جاننے والا باقی زبان بھی اور زبان بھی جانتا ہے اور انگلش بھی جان لیتا ہے. یہ کمرشل جو لاس ہمیں ہے، کمرشل لاس میں کہتا ہوں، کیونکہ چاہے آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلائیے آج، چاہے نیوز پیپر چلائیے، چاہے کوئی قومی خدمات کو انجام دینے کی کوشش کیجیے، جب تک آپ کا بیلنس شیٹ انکم ایکسپینڈیچر ٹیلی ہوتا نہیں، انکم کا سورس آپ کا ریکرنگ نہیں ہے، تب تک آپ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتے. چاہے نیوز پیپر ہو، بڑا سے بڑا نیوز پیپر ہو، یا ینگ انٹرپرونرز ہو، ینگ جرنلسٹ ہو جو خواہش کرتے ہیں، جو خواہش مند ہے نیوز پیپر چلا لیں. یہ مشکل کام ہے. مینجمنٹ اسٹڈیز میں یہ سیکھا کہ پروموٹ کر کے بڑی ایک طاقت بننے کی کوشش کریں، انہیں بھی ایک پوزیشن دلا کے مرج ہو کر کچھ حد تک، ہم نہیں کہتے کہ سب ختم مرج ہو جائے، سب کی آئیڈینٹی ایک کامن پلیٹ فارم اور 1 یا 2 اسٹیٹ وائز بڑے اگر ہستیاں ہم بنتے ہیں تو کافی کچھ ہماری طاقت نہ صرف اردو لینگویج کے لیے لیکن مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی سیاست کے لیے اور مسلمانوں کے حق کے لیے بہت ہی کامیاب ایک سورس آپ بن سکتے ہیں. جس تھاٹ آپ سوچیے، ایک سوچ ہے ہماری، کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں تو بتاتے جاتے ہیں، دل میں بات آتی ہے. جہاں تک اردو لینگویج اور فردر آن پروپورشن ہمارا جو بھی اسٹیٹ ہو، کرناٹک ہو، مہاراشٹر ہو، ساؤتھ انڈیا ہو، پرائمری ایجوکیشن میں اگر 500 اسکول ہے تو ہائی اسکول کے 2 یا 3 ہیں، تو ڈراپ آؤٹ زیادہ ہے. پرسنٹیج آف ڈراپ آؤٹ ان اردو میڈیم اسکولز از دی ہائیسٹ دین ان اینی ادر لینگویج. اور پھر کالج تو ہے ہی نہ پیچھے، وہ موقع نیکسٹ جنریشن کو ملے اور ان کی ایک کمپلیٹ اردو میں ہی صحیح ایک ایجوکیشن سسٹم بنے جہاں آپ کی لیڈرشپ بڑھے، لینگویج کی ترقی ہو، لوگوں کی ترقی ہو، چاہے سوشل ہو چاہے فائنینشیل ہو، ان کا رسپیکٹ بڑھے. یہ ایک ٹوٹل کاز ہے اور یہ آپ جرنلسٹ کے بغیر، آپ اوپینین میکرز کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. آپ کا پریشر، سرکار کے اوپر جو آپ پریشر لا سکتے ہیں، لوگوں کے اوپر جو آپ اوپینین بنا سکتے ہیں، یہ صرف آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں اور سکسیسفلی آپ کرتے آئے ہی. اگر اردو زبان آج چل رہی ہے یا کچھ حد تک زندہ ہے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر آپ دینی مدارس
اور اردو اخبارات کے ذریعے اتنی ہی چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہم سب مل کے بھی آپ کا شکریہ دیکھیے تو کم ہی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ لیکن کب تک اور کہاں تک؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو ظہر گفتار یا ظہر شہافت ہے آج، جو ڈیلی ہوا کرتا تھا ویکلی ہو گیا ہے، شاید منتھلی ہو جائے گا، میں نہیں جانتا۔ بہت ہی قریب دوست ہے مین صاحب، یہ ہمارے بہت گفتگو ہوتی ہے ہماری، ہم بھی پوچھتے ہیں ان کو کہ بھئی آپ ایڈورٹائزمنٹ مانگتے ہو، لیڈرشپ تو آپ کی ہے نہیں، ان کو کنونس نہیں کر سکے، بتا نہیں سکے کہ آپ اپنے آپ میں ایک انسٹیٹیوشن ہے اور ایک کمیونٹی کی انسٹیٹیوشن جنہیں سنبھالنا کمیونٹی کا کام ہے۔ ہم تو آپ کے ساتھ میں ہے ہی ہے، اور سب اگر جڑ جائیں گے تو بہت بڑی طاقت کمیونٹی کی اور آپ کے دونوں کی بڑھ سکتی ہے۔ باقی کھانے کا وقت بھی ہو گیا ہے، آپ ہمارے شہر کے گیسٹ ہیں، سب مل کے کھائیں، اور جو باتیں دسترخوان پہ ہوتی ہے وہ اسٹیج سے زیادہ اور مائک کے پیچھے سے زیادہ ضروری ہوتی ہے ہمیشہ۔ کچھ باتیں ہم سنیں، کچھ باتیں ہماری سنی جائیں۔ بڑی خوشی ہوئی یہاں کے، اچھا لگا بات سنتے ہوئے۔ اگلی بار انشاءاللہ 201st ایئر ہم چاہیں گے کہ آپ اکیڈمی کے گیسٹ نہیں، آپ بلگام شہر کے ہمارے گیسٹ بنیں، اور یقین مانیے یہاں تو کرسیاں بھری ہوئی ہیں کیونکہ ہال چھوٹا ہے، اتنا بڑا انتظام کریں گے آپ کے لیے کہ خوشی خوشی سے لوگ آپ کی باتیں سننے آئیں گے اور کچھ سمجھیں گے اور کچھ فائدہ اٹھائیں گے۔ دن کے کھانے اور نماز ظہر کے لیے یہی انشاءاللہ کھانے کا انتظام ہوگا اور نماز کا بھی انتظام ہے۔ اس ہال کے پیچھے